السلام علیکم، میں ہوں ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نیوز۔ اس پروگرام کے ہوسٹ سینئر صحافی شاہد انجم صاحب، جو کہ آج اس پروگرام میں شرکت کریں گے ہمارے ساتھ بطور مہمان، اور ہم بات کریں گے سیاسی ہلچل کی۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ شاہد صاحب، یہ بتائیں، مجھے لگتا ہے بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں سیاست میں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ابراہیم، یہ تو چند روز سے میں بھی دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے ہاں ایک نیا سیاسی جو بھی ماحول بنا ہے۔ مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں نواز شریف، جب وہ 4 سال کے بعد ملک واپس آئے ہیں تو آپ نے دیکھا بہت بڑا کراؤڈ نے ان کا استقبال کیا، اور شاید یہ ایک خلا تھا جو دوبارہ پورا ہوا ہے۔ جس طرح کہ آپ نے دیکھا سابقہ جو حکومت تھی اس میں بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ واضح ہوئیں، اور اس کے بعد جو وہ دعوے اور وہ بڑی بڑی باتیں کی گئیں وہ ساری بعد میں پتہ چلا کہ ایک جوک تھا۔ اور پھر شاید وہ لوگ جو کہ اس حکومت کے بیک پہ تھے ان کو بھی شاید سمجھ آ گئی تھی کہ یار ایسا جو ہم کر رہے ہیں وہ ایسا ٹھیک نہیں ہے، تو کوئی سیاسی جو ایک قد ہے اس کو واپس لایا جائے۔ تو نواز شریف بھی چونکہ ان دنوں میں بہت اسٹرگل کر رہے تھے، ان کی بیٹی نے جس طرح کی، ان کے بھائی لاسٹ میں جو 1.5 سال پرائم منسٹر رہے، تو یہ تمام چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں۔ ماحول ایسا بن چکا ہے، اور جب ان کی واپسی ہوئی جو ایک دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ لوگ بہت کم ہوں گے اور ایسا کچھ نہیں ہونے والا، کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، لیکن آپ نے دیکھا کہ بہت ساری چیزیں جو تھی وہ پکچر اب سامنے آئی ہے، کھل گئی ہے، تصویر بالکل صاف ہے، اور لوگوں نے جس طرح استقبال کیا ہے اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی آنے والا جو وقت ہے وہ شاید مسلم لیگ نون کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ لیکن یہ ابھی حتمی بات نہیں ہے، ابھی تو معاملہ چونکہ کورٹ میں ہے، عدالتوں میں ان کو آج جیسے نواز شریف جو عدالت میں پیش ہوئے ہیں، سرنڈر کیا انہوں نے خود کو، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کے فیصلے بھی آج ہو گئے ہیں، اور کچھ جگہ تو ان کو بے گناہی کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بھی شاید گرین کارڈ ان کو مل گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ تبدیلیاں تو اب آنی ہیں، کیونکہ بہت خلا ہوا ہے بیچ میں، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں پہلے کس طرح سے جو ہے وہ ایک پلاننگ کے تحت جو ہے وہ سیٹیں بانٹی گئیں اور وہ سب کچھ کیا گیا۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیا الیکشن اسی طرح کے ہوں گے یا اب شاید اس میں کوئی تبدیلی آئے گی، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ تبدیلی آنی چاہیے، تمام سیاسی پارٹیوں کو اس پنڈال میں لانا چاہیے، اپنا اپنا زور آزمائیں، پھر جو جیتے ٹھیک ہے اس کو حکومت دے دیں۔ جی بالکل بالکل۔ شاہد بھائی، بات یہ ہے کہ آپ کی بہت گہری نظر ہے اس پہ، تو آپ یہ بتائیں ماضی کی طرح کیا چیزیں واپس اپنے جگہ پر آ جائیں گی؟ نہیں، میرا خیال اب نواز شریف تھوڑا اسٹریٹجی چینج کرے گا۔ جو اس کی آپ نے خطاب سنا ہے، اس خطاب میں جو انہوں نے کہا ہے کہ میں جو ہے وہ انتقامی سیاست نہیں کروں گا، اور میرا خیال ہے، میرا جو لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے اور جو اس سے جو ہم نے تجزیہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ شاید اب نواز شریف اپنے جو قریبی رشتہ دار جو ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کچن کیبنٹ جو ہے، وہ اب شاید نہیں ہوگی، موروثیت جو ہے اس میں جو ہے وہ کافی جو ہے چینج لائیں گے، اس لیے کہ یہ تمام چیزوں کا پہلے ان کو بہت برے طریقے سے سامنا کرنا پڑا ہے، اور شاید اب وہ اس طرح سے بات یا اس طرح سے حکومت جو ہے وہ نہ چلائیں۔ کیوں؟ اب ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اب اگر ہم نے اسی طرح کیا تو شاید پھر یہ ہمارے لیے آگے چانس نہ بنے، جس طرح کہ ان کے جو ہے وہ حکومت جانے کے بعد ان کی بیٹی نے جس طرح اسٹرگل کی، یا ان کے بھائی نے کی، یا بھتیجے نے کی، تو اس لیول پہ جا کے اگر آپ دیکھیں تو شاید ان کو وہ عہدے نہیں ملیں گے جس کے لیے انہوں نے اسٹرگل کی ہے۔ جو ان کی اسٹرگل تھی وہ سامنے آ گئی، نواز شریف واپس آ گئے اور شاید اداروں سے بہت گھل مل کے آئے ہیں، تو اب بہت ساری چیزیں طے بھی ہوئی ہوں گی کہ اب وہ موروثیت جو ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اچھا، یہ بتائیے شاہد صاحب کہ آپ کی نون لیگ کے کن کن سینئر رہنماؤں سے بات چیت ہوئی ہے؟ دیکھیں، میری سندھ لیول پہ بشیر میمن صاحب سے بات ہوئی ہے، اور پنجاب میں بھی میرے جن سے اچھے تعلق ہیں ان سے بات ہوئی ہے، اور انہوں نے بڑا
کلیئرٹی دی ہے کہ ہم جو ہے اب سیاست میں چینج لائیں گے. ملک کے جو موجودہ حالات ہیں ہم یہ چاہیں گے کہ اس سے اس کو باہر نکالیں, اور خاص طور پر جو ہمارے یہاں اس وقت اکانومی کا جو حال ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو ہم اسٹیبل کریں گے. اگر اس کو ہم نہیں کر پائیں گے تو پھر ہم سیاست بھی نہیں کر پائیں گے. اچھا شاہد صاحب، ماضی میں ہونے والے سیاسی بحران یا ہم جو نئے چہرے سامنے لے کے آئے تھے ان سے کچھ سبق ہمیں ملا؟ ان سے تو سبق ہی سبق ملا ہے, باقی تو کچھ نہیں ملا. ہماری سیاست میں دیکھیں, ایک تو غلیظ زبان کا بہت استعمال ہوا. ہماری بہن بیٹیوں ماؤں کو جو ہے جس طرح سے ان کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے گئے, شاید اس سے پہلے بھی ہوتے تھے, کسی نے کم نہیں کیا, لیکن اس اسٹیج پہ جا کے نہیں کیا. اب اس میں بہت زیادہ جدت آ گئی تھی, اور یہ بہت ہی جس کو کہتے ہیں کہ سیاسی جو وہ کہتے ہیں نا بونے, یہ سیاسی بونے تھے جو اس طرح کی بات کرتے تھے کہ ہم ہمیشہ رہیں گے, ہم 10 سال رہیں گے, ہم 15 سال رہیں گے, وہ فلاں ہو گیا, وہ فلاں. یہ بری بات ہے. آپ سیاست کریں, کسی کی ذاتیات پہ مت جائیں. یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اس طرح کی بات کریں. بات یہ ہے, جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نواز شریف ہے ان کی وائف جب ہاسپٹل میں تھی اور جس طرح ان کے بارے میں جو کہا گیا وہ کتنی بری بات تھی. یا بی بی شہید کے بارے میں جو اس وقت نون لیگ کہتی رہی وہ ان کے دور حکومت میں, یہ بہت بری بات ہے. اور پھر یہ مقافات عمل ہے, یہ واپس آپ کے پاس ہی آئیں گی. آپ کسی کے باہر اس طرح عزت اچھالیں گے تو یہ بھول جائیں جی بالکل کہ آپ اس سے بچ سکیں گے. تو یہ سب چیزیں ہمیں اگر ہم اخلاق سے بات کرتے ہیں تو وہی اخلاق واپس آئے گا. بدتمیزی سے بات کریں گے تو بدتمیزی ہمیں واپس ملے گی. تو یہ سیاست میں یہ اچھا، نہیں ہونا نواز چاہیے. شریف کے اقتدار میں آنے سے ملک میں کچھ بہتری آئے گی؟ دیکھیے ابھی جو پیچ اپ ہوا ہے, جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, ظاہر ہے پورا اس کا تجزیہ کیا گیا ہوگا. انہوں نے کچھ تو حامی بھری ہوگی جی کہ ہم اکانومی کو ٹھیک کریں گے, ملک میں لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ اس کو ٹھیک کریں گے, اور ہمارے جو ادارے ہیں اور سیاستدان ایک پیج پہ چلیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب جو کرے گا وہ بچے گا, جو نہیں کرے گا وہ چلا جائے گا. اس لیے کہ اب یہ فائنل راؤنڈ ہے. آپ نے سب کچھ دیکھ لیا, آپ نے سب کچھ کر لیا, پہلے جو کرنا تھا کر لیا. آپ پہ الزامات بھی بہت بڑے بڑے ہیں. اب اس میں کیا سچائی ہے, کیا حقیقت ہے. دیکھیں ہمارے ہاں تو اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں جس کو چاہتے ہیں وہ اپنا صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے, جس کو چاہتے ہیں ہم چور کا لیبل لگا دیتے ہیں. لیکن حقیقت جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے. اور جو بھی ایک سسٹم بنتا ہے, ہماری تو یہ ریکویسٹ ہے سیاستدانوں سے, اداروں سے, کہ ایک دفعہ مکمل تحقیقات کرا لی جائے. جو چیزیں کلیئر ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. کب تک یار ہم جو ہے ہم ان چیزوں سے نمٹتے رہیں گے, غلطیاں یہ کریں گے اور بھگتنا عوام نے, تو عوام کب تک یہ سہتی رہے گی. یہ ظلم ہے, خدا رہے ظلم سے ہماری جان چھڑائی جائے. یہ تھے سینئر صحافی شاہد انجم صاحب, اور جو باتیں انہوں نے کی, ہماری بھی یہی دعا ہے کہ ملک میں امن آئے, ترقی آئے اور عوام کو ریلیف ملے اور عوام سکھ کا سانس لے سکے. ملتے ہیں مزید ولاگ کے ساتھ, دیکھتے رہیے ایسے نیوز. اللہ نگہبان.